حبل ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ، اے اللہ مجھے پکا ایمان، پختہ یقین، عافیت اور سچی نیت عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آخری بات کر لیتا ہوں جناب، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبے والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے۔ آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے، پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میرا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی کچھ نہیں ہونا، سب برباد ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا، ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو؟ مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے؟ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے؟ جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی رو کر التجا کرتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے، بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اتنی دعائیں کی، مسجد میں جا کے کی، مکے مدینے میں جا کے کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے، نہیں ہو رہا میرا کام۔ جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں؟ یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں۔ آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے، آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجیے نہیں، وہ رونے دیں گے آپ اس کو۔ آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں، بچہ رو رہا ہے، دے دینا اسے آئس کریم، تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو میرے لیے اور برا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا، کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا، کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا۔ ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا، مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی، مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا، میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، میری ماں، آپ کی ماں، دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے۔ کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے، اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کا ایک اصول بنا لو، میرا کام جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے، اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آپ مزے میں آ جاؤ گے، اللہ سے دوستی کر لو، اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگوں جانتے ہیں، کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے، یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا، 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا، میں لے لیتا، آج تو کتنی پرائس ہو گئی، یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا، نہیں لی، گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی، یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا، اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ ارے نہیں کیا، نہیں ہوا، وہی میرے لیے بہتر تھا، جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ خدا کی قسم جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا، رب سے دوستی کر لی، رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے، جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے۔ ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ آئے ہائے، اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں مگر جب سر پہ پڑتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچا یقین عطا فرمائے، سچا بھروسہ عطا فرمائے، اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا، آپ کی مشکل، آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ
ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے. درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 get 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لیا یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک مہینے کا سامان. اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں،
10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں, لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا, علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں, مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو, یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا, اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو, والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے, افسوس. یہ ہے عجیب کہانی ہے, یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو, مگر کہیں لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت, فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی, میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر میرا رب دیکھ رہا ہے,
مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے؟ وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت الا لا ایمان لمن لا محبت. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو چیز میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ابھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے کہ نبی کی محبت کو نکالا. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. پیچھے اسلامی بھائیو دنیا کا دستور ہے، جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب 55 سے یہ ناز سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب، اس سے محبت ہوتی بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر. آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہو.
نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز پہ بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں کو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے، آٹومیٹکلی فضول باتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ رسول کا ذکر شروع۔ تو اگر یہ عادت بنا لینا، تو آپ تو ویسے ینگسٹر ہیں، آپ حساب کتاب کے، میتھمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو پورے دن میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل سکیں اور جس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے، تو پھر کیوں نہ ہم یہ نیکیاں کمایا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سب سے ایک بات کہوں کہ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ کو، ساری دولت کو جمع کرتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم اتنی پاور یا اتنی ویلتھ حاصل کر پائیں گے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکیں؟ If anybody have a power to buy a tree in heaven، اگر ہم سب اپنی ویلتھ ملا لیں تب بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی ہے، nobody have power to buy، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگتا۔ Within seconds we can buy tree in heaven without spending any penny۔ ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ہم سیکنڈز کے اندر جنت میں درخت گویا خرید سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ورد۔ تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو انوالو رکھیے، اور اس سے آپ دنیا میں ہی برکتیں پائیں گے، آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نارملی جو ینگسٹر ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے پیک ٹائم جو ہے نا، وہ اس کی جوانی میں، بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جوانی سے پھر بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک گویا پورا سرکل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رینگنا سیکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، اور وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر گویا وہ ویل چیئر پہ آتا ہے، چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو نارمل لائف کی بات ہے، ورنہ تو جوانی میں بھی جس کا وقت پورا ہو جائے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اب جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، تو یہ انسان کی زندگی کا پیک ٹائم، اسی میں اس نے کچھ کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ یعنی زندگی کے بڑے فیصلے، زندگی کے بڑے ٹارگٹس، بڑے گول اگر سیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ یہی لائف ٹائم کا مین ٹائم ہوتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جوانی کو اللہ کی ناراضی میں گزارا جاتا ہے۔ ایک محاورہ مشہور کر دیا ہے کہ جوانی کے دن تو عیش کرنے کے ہو، جوانی تو جناب جوانی تو مزے کرنے کے دن ہے، جوانی یقیناً مزے کرنے کے دن ہے، یقیناً انجوائے کرنے کے دن ہے، لیکن ہم نے اپنی انجوائمنٹ کو، اپنے مزے کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں تلاش کر لیا، اور ہمیں لگتا ہے وہی مزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل جائے، جس کو نمازوں کا لطف مل جائے، جس کو تلاوت قرآن کی چاشنی مل جائے، وہ واقعی اسے انجوائے کر رہا ہو، وہ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہو۔ یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اسٹڈی کریں، چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں، ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کر، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی۔ اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی۔ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب؟
آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے۔ تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان دا لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب۔ ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں۔ تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے۔ پارہ 18 ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ ایک بندہ کہتا نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی، کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں؟ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا۔ انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی غور کر لے تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی، اور اللہ کی بارگاہ میں میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا۔ بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو۔ اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے، آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو، زائد کھڑی کر دیتا ہے، جب نہیں لیتا ہے تو تھوڑا دھیان رکھتا ہے، لاک بھی لگاتا ہے۔ گاڑی لے کے اور خیال شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے، باہر کھڑی ہے، یہ کھڑی بہت مہنگی ہے نا یار۔ نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا، مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے، ابھی بھی ہے، خیر ہے، بیان ہے۔ کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے۔ یہ انسان کی فطرت۔ اوکے پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، I have one question for all of you۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی، کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں، کچھ چھین تو نہیں لے رہا،
کبھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں، یار موبائل ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، چیک کر لو سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جائے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کچھ چھین تو نہیں رہا، چلا تو نہیں جائے۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھین سکتے، یہ تو نئی بات بتا رہے آپ۔ جی جناب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سنا۔ پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، اب ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں، مگر وہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا، ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے، خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کہ تو اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے، اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے۔ پہلے یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے، ہمیشہ یاد۔ اچھا، یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام۔ اگر ہم میں سے کس نے دعا کی کہ اللہ ایمان سلامت رکھیو، قبر میں ایمان لے کر جاؤں، ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں، کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے، روزی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کروا، ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ گانوں میں، لطیفوں میں، چٹکلوں میں، کامیڈی شو میں اب بڑے ایسے کفریہ کلمات آ گئے، میرے ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اسی پر پورا بیان آج کر دوں، اور یہ بیان بھی ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہماری نالج ہونی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا۔ کفریہ کلمات آج مذاق میں جس کو دیکھو جنت، دوزخ، فرشتوں، رسولوں، انبیاء، معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لطیفے سے اڑا رہا ہوتا ہے، بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے۔ ایسا نہ کیا کر، ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے، زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار۔ جس کا ایمان چلا گیا نا اس کی نمازیں، روزے، حج، صدقے سب ختم، وینش، نل اینڈ وائڈ۔ ایمان تو سمجھ لے پاسپورٹ ہے، پھر جنت کا ویزا لگے گا نا، پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کون ہے ایمان والے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن نے فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے، فوکس کرتے ہیں، نماز کو پراپر پڑھتے ہیں۔ اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا۔ سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب پراپرلی پڑھنی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس میں کوئی بچی تھی، اس نے کہا کہ امی وہ ہمارے برابر میں چھت پر ایک تنا لگا ہوا ہوتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آ رہا، ایک پلر۔ کہا بیٹا وہ کوئی تنا یا پلر نہیں تھا، برابر میں بزرگ رہتے تھے، وہ روز نماز پڑھتے تھے، وہ اتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اس فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا۔ لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے، دل کہیں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے نمازیں ادا کی، نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، دوبارہ پھر پڑھنے گیا، واپس آیا، پیارے آقا کو تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا، پیارے آقا نے تیسری بار اس سے کہا دوبارہ پڑھو، کہا حضور مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں نے تو سیکھی ایسے ہے۔ فرمایا یہ وہ نماز نہیں، حدیث کا خلاصہ ہے اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کو مذاق نہ بنائے، نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، اس کو اہتمام کیجئے، اس کو گویا سیلیبریٹ کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو وزیر اعظم بلا لے، کوئی وزیر اعلیٰ بلا لے، کوئی منسٹر بلائے، کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہو تو اتنے پرفیوم لگا کر، اتنے عطر لگا کر لوگ نکلتے ہیں، وہ والے کپڑے استری کروں گا، وہ والے جوتے پہننے، یار یہ تو پچھلی دعوت پہ پہن دیے تھے، اب ذرا دوسرا کلر پہننا ہے، سب اہتمام ہے۔ نماز پڑھتے وقت نہ لباس کا خیال ہے، نہ صفائی کا خیال ہے، نہ توجہ ہے
ایسا نہ، اپنی نماز کی حفاظت کرے، پراپر طریقے سے پڑھے۔ ایک میں فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، تو رونے لگا۔ لوگوں نے کہا اب جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا۔ تو مسئلہ یہ کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا۔ میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان نہ بٹے، ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ قرآن